بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے فہم و فراست کے حوالے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، اس کے علاوہ پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل اور سیرت کے حوالے سے کیا کہیں گی، کیا روشنی ڈالیں گی اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل کا دن جو تھا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی وصال کا ڈیٹ تھا، تو بہت ہی پیاری شخصیت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیویوں میں شامل ہے، اور یہ واحد خاتون ہے آقا علیہ السلام کی نکاح میں جو مطلب ان میرڈ تھی، مطلب جتنی بھی ازواج آقا علیہ السلام کے پہلے سے میرڈ وومن تھی، بیوہ تھیں یا پھر طلاق یافتہ تھی، لیکن حضور کے نکاح میں یہ ایک ینگ وومن تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک سبز رومال میں ایک چیز لپیٹ کر خوبصورت سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے رہے، تو یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیکھا۔ تو جب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو حضور نے فرمایا کہ ابوبکر آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوگی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری وائف، سیکنڈ وائف تھی حضرت ام رومان، ان سے پیدا ہوئی۔ اور پھر انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا حضور بیٹی تو پیدا ہوگی، بشارت تو آپ نے پہلے ہی بتائی تھی، تو آقا نے فرمایا جب وہ بالغ ہوں گی اس کے بعد میرے نکاح میں ہوں گی، اور یہی ہوا کہ ابھی وہ 7 سال کی عمر میں، بعض روایات میں 9 سال کی عمر میں ان کا نکاح آقا علیہ السلام سے ہو گیا، ابھی مکی زندگی میں ہی تھے۔ مدینے جیسے ہی آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو بعض روایات کے مطابق 9 سال اور بعض کے مطابق 11-12 سال کی عمر میں ان کی رخصتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہ صرف بیوی کے طور پہ نہیں رہتی تھی، عام طور پہ اس عمر میں بچیوں کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، پھر شادی ہو جائے تو بس وہ پہناوا اور کھانا اور پینا اور یہ چیزیں، وہ شروع دن سے محبت کرنے والی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرنے والی تھی، جو بھی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی اس کو لکھتی، یاد کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری جو ہے وہ روایات موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں قرآن کی آیت میں نازل ہے، یہ ایک شاید لوگ نوٹ کریں نہ کریں، قرآن پاک سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے 18 آیات حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل، وہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے، خاص طور پہ جب آپ بہترین شخصیت ہوتے ہیں تو آپ کے ارد اگر کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکتا تو آپ کے ارد گرد لوگوں پر کرتا ہے۔ تو اس وقت کے جو منافقین تھے وہ آقا علیہ السلام کی شان کو تذلیل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ غلط کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک واقعہ غلط رنگ میں دے دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ بھی چھوٹی سی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں بڑی ہلکی پھلکی تھی نا، تو وہ ہار نیچے گر گیا ان کا، قضائے حاجت کے لیے گئی، جب واپس آئیں تو پتہ چلا کہ حضور نے مجھے حضرت خدیجہ کا ہار دیا تھا تو گر گیا، تو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو کجاوے والوں کو لگا بیٹھ چکی ہیں، جب کوئی تھی نہیں اس میں، پیچھے رہ کہ حضور کا طریقہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے، یعنی ایک پڑاؤ پہ خود ہیں تو پیچھے ایک چھوڑا ہوا ہوتا تھا، پھر وہ یہاں پہنچتے تو یہ آگے پہنچ جاتے، تو وہ حضرت صفوان تھے، وہ پہنچے تو دیکھ چکے کہ حضرت بی بی عائشہ ہے، تو پہچان گئے، ان کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا اور لے آئے، لیکن لوگوں نے عجیب باتیں بنا، یعنی اب کہتے ہوئے مجھے تو شرم سی آتی ہے کہ کوئی اتنا کمزور دین کا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ جیسی ہستی جو بیٹی ہے حضرت بکر صدیق اور زوجہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بھی انہوں نے باتیں ایسی کی، تو قرآن نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ معصوم ہے، اللہ نے گواہیاں قرآن میں نازل کی، یعنی آپ اندازہ کریں نا فضیلت کس حد تک بلند ہے۔ اللہ نے جو فہم و فراست دی تھی ان کو، آپ نے اس کے حوالے سے بات کی، عبادات میں ان کی فہم و فراست اس حد تک چلی گئی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ حضور کی سیرت کیا ہے، ایک جملے میں سارے صحابہ، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ نہیں کہ نئے لوگ آئے ہیں، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، جانتے نہیں ہیں، ان کو کہہ رہی قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھ لیتے، حضور کی سیرت سامنے تھی، اتنی آسانی سے جواب، یعنی فہم کو اس حد تک رکھا اور ہمارے لیے رستہ آسان کر دیا۔ آگے چلیں اگر ہم ان کی سمجھ بوجھ کو، معاملات کو عبادات میں لینے کی طرف، اب یہ دیکھیے کہ مسجد میں دیکھتی تھیں کہ خواتین زیادہ دیر رک نہیں پاتی، عبادت نفل پڑھنا بھی چاہتی ہیں لیکن مسجد نبوی ہے، کلمہ پڑھنے لوگ آ رہے ہیں، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، فرض نماز کے بعد صحابہ کی مجلس ہے، عورتیں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں،
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر اللہ کا مؤذن مقرر کرا دیا ٹھیک ہے، کہ حضور نفل نماز کے لیے ہمارے لیے مؤذن رکھ لیں، رات کو ساری خواتین میں اکٹھی ہو کے اللہ کی عبادت کریں. جی یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ایسے ایسے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو عام طور پہ آج کے اس دور میں بھی اتنا کچھ فیسلٹیز ہونے کے باوجود ہم نہیں کر پاتے ہیں. جی. اللہ ہم سب کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل اور ان کی سیرت کے حوالے سے بات ہوئی، اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.